بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے جان یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ جنہاں دوستان یہ خوبصورت پروگرام سجائے خلا کے کائنات دی برگاہ اندر دعا ہے رب ذوالجلال دی خوبصورت محفل پاک اپنے پاک برگاہ قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دا میلاد دا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی دو عالم نور مجسم تاجدار کائنات علیہ السلام اس کائنات دا پہلا نور بنا کے بھیجے۔ تخلیق کے اندر نبی پاک علیہ السلام اس کائنات کی پہلی تخلیق ہے۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضور کو اول فرمائے اور نبیان دے وچوں آخری مقام دوتے آخری بڑھ کے کل کائنات دے سرتاج اور خطیب الانبیاء اور سرتاج کی خطبہ عطا فرمانا واسطے تشریف گھننا ہے آخری نبی بڑھ کے اس واسطے میرے مصطفیٰ کو ہونا آخر بھی فرمائے۔ اول بھی مصطفیٰ آخر بھی مصطفیٰ ظاہر بھی مصطفیٰ اور باطن بھی مصطفیٰ، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیثیت بنیاد تیسرا ہے جی میں بیج ابتدا دے اندر ہوں دے بعد پودا تناور تھی دے کہ بعد اس پودے جو بیج نکل دے شروع بھی بیج ہوں دے اور آخر بھی بیج ہوں دے باطن اندر بھی بیج ہوں دے تے ظاہر بھی زمین اندر چھپا ہویا بھی بیج ہوں دے تے ظاہر بھی بیج ہوں دے اسے واسطے بیج اصل ہوں دے اور حضور اصل کائنات ہیں حضور وجہ کائنات ہیں حضور اس کائنات کی وجہ ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام پیدا اس واسطے فرمائے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بناونا ہے اور کائنات کو اس واسطے بنایا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العزت پیدا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت قصیدہ نور لکھے میرے دل ہے کہ میں پڑھا اور حضور علیہ السلام دا میلاد اسا سارے رل کے مناؤں۔ ہاں فرمائنے میں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ہر دے پیالہ نور کا نور دن دور تیرا دے ڈال صدقہ
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ حضور علیہ السلام نے غلاموں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پارہ نمبر 6 ہے اور رکوع نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائندے تحقیق تھوڑے کول اللہ دی طرفوں نور بھی آ چکے ہیں اور روشن کتاب بھی آ چکی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، قرآن مجید فرقان حمید دا ترجمہ جدہ بھی کرو اپنے عقل اور فہم نہ کرو بلکہ مفسرین دی اقوال دی روشنی سے کرو۔ جنہاں قرآن کو اپنی عقل نہ سوچے وہ گمراہ ہوئے، وہ ولیاں دے دشمن بنے، وہ نبیاں دے دشمن بنے۔ آج بھی ایک شیطان جہلم دی جیل تھکا پیئے، پہلے رمضان شریف شیطان بند تھی دے ہن، الحمدللہ رضا دے نوکرہ دی برکت نال ربیع الاول شریف بھی شیطان بند ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری مراد وہ جیلمی جنہوں محمد علی انجینئر جیلمی آدن وہ ربیع الاول شریف دی میں چند نظر آئے، اللہ رب العزت خالق کے کائنات اس شیطان کو بھی جیل بند فرماؤں دے انتظام فرما رہے تھے۔ ایسے لوگ نبی پاک علیہ السلام دی شانہ دا انکار کر دے، اولیاء دی شانہ دا انکار کر دے اور قرآن نو اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی سوچ دے مطابق سمجھ دیں، ایک گمراہاں دا ٹولہ ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، قرآن جنہ بھی سمجھو، تالی حجویری دے نقش قدم تو سمجھو، قرآن جنہ بھی سمجھو، بابا فرید دے در تو سمجھو، خواجہ فرید دے در تو سمجھو، معین الدین چشتی اجمیری دے در تو سمجھو، بابا خواجہ غلام حسن شیواز دے در تو سمجھو، یا عبداللہ بارو کریم دے در تو سمجھو، قرآن سمجھ یاسی دل جنور بھی پیدا فرمائے قرآن اگر اپنی سوچ نال، اپنی فہم نال، اپنی عقل نہ سمجھے سو قرآن سمجھ آ سکتا نہیں۔ بات ہو سی کیا جنہی پتہ والی آیتہ ہن، جنہی مشرکہ وستے آتا نازل ہویاں ہن، جنہیاں باطل معبودہ وستے آیتہ نازل ہویاں ہن، بات انہاں دا انتفاق لوگ اللہ دے اولیاء، اللہ دے پیغمبراں، اللہ دے رسولاں اور اللہ دے نبیت کرن لگ ویسے اس واسطے اور اتھا گمراہی آ ویسی کہ جناب نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے اس آیت چاہے کہ اللہ دے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ انہاں بتاں واسطے نازل ہوئیں، وہ معبودان باطلہ واسطے نازل ہوئیں، لیکن اللہ دی عطا نال اللہ دے نبیاں کو اللہ طاقت عطا فرمائیں، یہ بھی قرآن موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہے، اکھیاں نو عطا فرمانا والا ہے، کوڑیاں دے مرضاں نو شفا عطا فرمانا والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوڑیاں دے مرضاں نو شفا فرمانا والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مردہ کو زندہ کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اور نبینا نو جن اخ دا ٹھیلا ہی نہ ہوئے، اس دی اخ دا ٹھیلا عطا فرمان والا یہ بھی اللہ دا نبی ہے۔ گھروں جڑا کچھ کھا کے آندن وہ دسان والا بھی اللہ دا نبی ہے، گھر جو چھپا کے آندن وہ بھی اللہ دا نبی دسان والا ہے، اور مردہ کو زندہ کرنے والا بھی اللہ دا نبی ہے۔ یہ ساری طاقتیں کے عطا فرمائیں اللہ نے عطا فرمائیں، جڑا اللہ نبیوں نے طاقت عطا فرمائیں دے وہ ولیوں نے بھی طاقت عطا فرمائیں دے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس واسطے حضور علیہ السلام دے غلاموں انہاں لوگاں دے پیچھے نہ چلو جڑے لوگاں نو اپنے پیچھے چلاون دی کوشش کرین، اور مفسرین، محدثین، فقہاء تو دور کر کے ادن سانو منو، سارے کول قرآن سمجھو، سارے کول دین سمجھو۔ میں آکھے اس گالے کول اساں کیا دین سمجھو جڑا خود دین پڑھویا کوئی نہیں، جڑا خود کہیں مدرسے نہیں گیا، جڑا خود کہیں استاد کو نہیں پڑھا، جنہا اپنا استاد کوئی نہیں، جنہا اپنا مرشد کوئی نہیں، جنہا اپنا رہنما کوئی نہیں، جنہا اپنا امام کوئی نہیں، وہ کہندا امام کی نہیں ہو سکتے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے ایسا کولو دین نہ سکھو، دین سکھنا ہے تو انہاں کولو سکھو جنہاں دا سلسلہ مدینے والے مصطفیٰ میں جڑا ہویا ہے۔ آؤ اس قرآن دی آیت دی میں تفسیر کرنے لگا اور میں 10 اقوال 10 مفسرین دی 10 تفسیریں دیچوں یہ ثابت کرنے کہ میرے مصطفیٰ کریم اللہ دا نور ہے، اللہ دا نور ہے۔ پہلی تفسیر
تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 72 دے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن صحابی رسول فرمائنے قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد فرمایا تحقیق والے کول اللہ دا نور آ چکا ہے یعنی محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں. دوسری تفسیر تفسیر تبری علامہ امام جعفر محمد بن جریر الطبری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418 ہے. آپ فرمائیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی بن نور محمد تفسیر تبری ہے. فرمائیں اللہ نے فرمایا تحقیق تھوڑے کول نور آ چکا ہے یعنی محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں. تیسری تفسیر سن نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں علامہ علی بن محمد خازن تفسیر خازن ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417 ہے. آپ فرمائیں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد فرمایا تحقیق اللہ دی طرف تھوڑے کول نور آ چکے ہیں یعنی محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں. چوتھی تفسیر سن علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417 ہے. آپ فرمائیں وَهُوَ وَالنُّورُ مُحَمَّدٌ علیہ السلام فرمائے اس آیت اندر نور تو مراد محمد مصطفیٰ دا نور ہے. پنجویں تفسیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرمائیں آپ فرمائیں ان المراد بالنور محمد وبالکتاب القرآن فرمائیں کہ اس آیت کے اندر نور تو مراد محمد دی ذات ہے اور کتاب تو مراد قرآن ہے. چھٹی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین شریف کے اندر لکھا ہے. آپ فرمائیں صفحہ نمبر 111 دیتے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور یعنی ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا تحقیق تھوڑے کول نور آ چکے ہیں یعنی وہ نور نبی دا ہے مصطفیٰ کریم دا نور ہے. ستویں تفسیر سماعت فرماؤ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں علامہ محمود آلوسی البغدادی تفسیر روح المعانی دے اندر جلد نمبر 6 ہے صفحہ نمبر 87 دے ہوتے فرمائیں اس نور تو مراد محمد دا نور ہے. 8ویں تفسیر نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر فرمائیں آپ فرمائیں کہ اس نور تو مراد نور مصطفیٰ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548 ہے. اور 9ویں تفسیر علامہ ابو محمد بغوی رحمت اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل کے اندر آپ جلد ڈھنکے اور جلد دوئے صفحہ نمبر 23 دیتے حدیث پاک موجود ہے. آپ نے حدیث نقل کر کے فرمائے اس تو مراد محمد مصطفیٰ دا نور ہے. 10ویں تفسیر سماعت کر اور اپنے گفتہ کر امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ جنہاں شفا شریف لکھیے آپ فرمائیں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا تحقیق تھوڑے کول نور آ چکے اس تو مراد محمد مصطفیٰ دا نور ہے. پتہ چلا اجلہ اور بڑے بڑے مفسرین نے اس آیت کے اندر نور تو مراد سونے مصطفیٰ دی ذات کو فرمائے. پتہ چلا حضور نور ہے اور صرف حضور نور نہیں بلکہ کائنات دا نور ہے کل جگ دا نور ہے کل زمین و آسمان دا نور ہے بلکہ میرے مصطفیٰ وہ نور ہے جنہوں اللہ اس کائنات سب تو پہلے نور بنا کے پیدا کرتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اسے واسطے عاشق آدھے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہ. اور بریلی دا تاجدار امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا فرمائیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو وہ جو
نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ ہی نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں یہ بھی دلیل دے نال میں تمہیں عرض کرم کہ دلیل دے گل لے بغیر دلیل دے گل نہیں کہ میرے آقا اول کائنات پر کائنات دا پہلا نور میرے آقا دی ذات سبحان اللہ، ذرا اچھی آواز نال بولو۔ اس واسطے کہ میلاد دا مہینہ ہے، اگر میلاد دا مہینے سننی سن بن کے سن سی تے وقت جناب فائدہ نہ ہو سی، وقت انجینئر مرزا جیلمی جے لوگ تھوڑے ایمان تے عقیدے نو خراب کر سن، نانا لنگر کھا کے ٹرنا کیا کر، 11ویں دے لنگر کھا کے 12ویں دے لنگر کھا کے دوجے لوگوں دی سن کے اپنے کانے داخل کرنا کی نہیں کر، بلکہ مصطفیٰ کریم واسطے اپنے کانوں نو بند کر رہے ہو۔ اسا کو کہ ایسا نبی پاک کو مننے، بے مثل و بے مثال مننے، حضور دی ہر صفت کو مننے، حضور دی ہر شان کو مننے۔ اس وقت نبی دے غلاموں جاگ کے ذرا سنا کرو اور سنی بن کے سنا کرو، سنیت تو سنی بن کے سنا کرو، آقا دی ہر عزت عظمت پہلا رتا کرو۔ او نبی پاک دے غلاموں، مصنف عبدالرزاق دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق کون جانا ہے؟ یہ مدینے دا محدث سے مدینے بہ کے حدیث پڑھیں گے اور جناب حضرت امام مالک دا شاگرد ہے، حضرت امام احمد بن حنبل دا استاد ہے، امام بخاری اور امام مسلم دا دادا استاد ہے، نا عبدالرزاق ہے، کنیت ابو بکر بن حمام ہے، آپ نے حدیث نقل کی دیئے۔ تفسیر جناب مصنف عبدالرزاق دے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور دا صحابی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، انہیں کل حدیث روایت کریں گے۔ آقا دا صحابی آقا دی برگاہ چھا کے ہاتھ بننے کھڑے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہوں، ادھر فدا کا بھی وہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہوئے، میرے پیو تے ماں تھوڑے تے صدقے تھی میں کھولی وجہ یا رسول اللہ، میرے آقا دی برگاہ آگے کر دے۔ آقا جی میرے ماں پیو تھوڑے تے قربان ہوئے، مدینے والے تاجدار نے فرمایا کل کیا ہے، کل سا کیڑا سوال کرنا چاہتا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمائے سوال لس عرض کردہ یا رسول اللہ، سوال دے ہے کہ دسو اللہ نے ساری کائنات جو پہلے کڑی شہنوں پیدا فرمائے، اس وقت نہ زمین آئی نہ آسمان آئی نہ سورج آئی نہ ستارے نہ کائنات بھی کوئی سے آئی، یا رسول اللہ کائنات اللہ سب تو پہلے کڑی شہنوں پیدا فرمائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نہیں فرمایا کہ میں نے پتہ نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے جواب عطا فرمائے صحابی دائیوں کی دائی کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کائنات علم دے سمندر عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر اگر کچھ بھی کی دئی سن اللہ نے ساری کائنات جو پہلے تیرے نبی دے نور کو اپنے نور جو پیدا فرمائے، فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، ان مصطفیٰ کریم دا نور اللہ دی قدرت دے نال جتھاں چاہتا ہوئی اللہ دی مرضی دے نال گھومدا بھی آئی تے سیرا بھی کردا آئی۔ نبی پاک نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ، یہ وقت آئی جس وقت نہ جنت آئی نہ دوزخ آئی، نہ لوح آئی نہ قلم آئی، وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ، یہ وہ وقت ہی جس وقت نہ فرشتیاں نہ حوران نہ غلمان نہ انسان نہ جنن، جس وقت سورج بھی کوئی نہیں بنا، جس وقت چند بھی کوئی نہیں بنا، کائنات ہی کوئی شے وجود جو کوئی نہیں آئی، ایک ذات خدا دی آئی، نئی ذات سونے مصطفیٰ دی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہاں ہاتھ ٹھرے اٹھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ہتھاں نو بلند کر کے ایک بار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یادن کہ نبی پاک علیہ السلام محض بشر میں کہ ظالمات نے شرم نہیں آئی حضور علیہ السلام کو محض بشر آتے ہیں حضور افضل البشر سبحان اللہ اچھی بولو حضور اکمل البشر حضور احسن البشر حضور اکمل احسن البشر حضرت انس فرماتے ہیں کائنات کی کوئی خوشبو کستوری اور کوئی کسی قسم دی خوشبو سرکار دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر حضور کہن مسافہ فرمامے نہ ہا او جتھا لگا ہنے ہا کائنات دے کہیں کونے دے وننے ہا او دے ہاتھ جو سرکار دی خوشبو آنے ہی لوگ پہچان گندن کہ سونے مصطفیٰ دا مسافہ کر کے آگا اگر کسی بچے دے سر دے اتے سرکار ہاتھ رکھیں ہاں اس بچے کو اللہ تعالیٰ دوجے بچہ کو ممتاز فرما چھوڑندہ آئی اور دوجے بچہ دے چ موجود ہوئے ہاں لیکن سرکار دی خوشبو دا عالم اے ہوں آئی لوگ پہچان کے دن کہ سرکار نے انہیں دست شخصت انہیں حق سر دے رکھے اور حضرت انس فرمائے کہ دوبارہ نو حضور علیہ السلام کہیں سارے گھر آکے قیلولہ فرمائے لے سبحان اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام ایک ڈیڑے قیلولہ فرمائے دے پہن تے دوپہر دا ٹائم ہے سرکار دو عالم علیہ السلام جسم دے پسینہ ظاہر ہوئے اور صحابہ کرام نے روایت کی تے کہ سرکار دے جسم اطہر تیرا پسینہ آوے آنا کی میں لگتا ہے کہ چاندی دے قطرے سرکار دے جسم اطہر تے چپک دے پہ اتنا چمکدار ہے سرکار دے جسم اطہر حضرت جابر فرمائن کہ میں ایک سرکار سے پیچھے سوار ہویا اور سرکار دی مہر نبوت کو بوسہ دیتا فرمائن کہ میں کائنات دی کوئی مشک کوئی امبر کوئی کستوری اتنی خوبصورت خوشبو والی نہیں پائی جتنی سرکار علیہ السلام دی خوشبو آئی اور امام المغازی علامہ اسحاق فرمائن کہ حضور علیہ السلام کوئی خوشبو لیندے کوئی نن بلکہ یہ سرکار جس میں ادھارتی خوشبو آئی کیونکہ حضور ماز بشر نن حضور آسن البشر ہن آپ فرمائن حضرت انس فرمائن کہ میری اماں جان میں جنا سرکار سے پسینہ ڈٹھا نا تو انہاں ایک شیشی چاہی اور ایک لکڑی چاہی لکڑی اور شیشی چاہ کے سرکار دے کول آکے کھڑیاں ہویاں سرکار دے پہلی مبارک دے کولوں سرکار دا پسینہ اکٹھا کری دین جو شیشی پہ دین میرا پہنین سرکار اٹھی پوندن سرکار پوچھ دن وجہ کیا ہے تو سے پسینہ کیوں ہی کٹھا کے پہ کریں دے اور آج کلی یا رسول اللہ غریب ڈاٹے ہیں مدینہ دیا خوشبوان کھن نہیں سکتے سارے کل اور خوشبو کوئی نہیں سانو پتہ ہے بڑے پسینہ جو خوشبو آن دیئے آج اگر پسینہ کو کٹھا کیتا سے خوشبو دے طور کے رکھسوں تیرا ضرورت پوسی خوشبو لسوں سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت آج جا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ماز بشرا دن وہ جھوٹھن وہ گمراہن وہ راستے تو تھڑپی ہوئن اللہ دی عزت کی قسمیں حضور بشر بھی ہیں لیکن عام بشر نہیں افضل البشر ہیں نبی پاک دے غلاموں حضرت انس دی والدہ کو شیشی موجود ہے جنہاں کہیں عورت دا نکاح تھی رہا عورت دی شادی تھی رہا کہیں دی رخصتی تھی رہا اگر وہ غریب ہو گیا وہ دے کول خوشبو لمن دے پیسے کو نہ ہوئے ہاں وہ انس دی والدہ کو لاندی ہے اس دلہنوں انس دی والدہ جنہاں خوشبو لے دیا ہن اللہ دی عزت دی قسم ہے اس دلہن دی خوشبو سونگن واسطے پورا عرب جمع تھی بندائی یہ خوشبو کتوں آئیے لوگ پوچھتے ہیں کتوں خوشبو آئیے انہاں کے خوشبو کے بازار دی نہیں یہ مدینے والے مصطفیٰ دے تاجدار عام بشر نہیں حضور افضل البشر ہیں یہ بات اصلا صرف بشر نہیں مندے نور بھی مندے ہیں دہا تفسیریں بیان کر کے میں تھوڑے سامنے بیان کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نور ہیں اور وہابیوں اور دیوبندیوں دا پیشوا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب دے سوا 6 دے یہ حدیث پاک جی میں تھوڑے سامنے پیش کی دیئے مصنف عبدالرزاق والی وہ لکھ دے کہ حضرت محدث عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ یہ ہو جنہیں جنہوں میرے مصطفیٰ نے چاک دے آخنال 70 بار دیدار مصطفیٰ عطا فرمایا انہیں حدیث لکھیے کہ حضور دا فرمان مدارج نبوہ پہلی جلد پہلا صفحہ اور پہلی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا آنا اولو ما خلق اللہ نوری میں وہ ہاں جن اللہ نے سب کو پہلے پیدا فرمائے وانا من نور اللہ اور میں اللہ دے نور جو ہاں وکل الخلائق من نوری اور اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور جو پیدا فرمائے حضرت محدث عبدالحق محدث دلوی حدیث لکھیے اللہ کی عزت کی قسمیں اپنے بھی مندن غیر بھی مندن مصطفیٰ کریم کا نور چھپ سکتا نہیں ہمیں
میرے مصطفیٰ دا مقام بھی رب ظاہر بنا اسے واسطے اساد اعلی حضرت فرمائنن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہتھاں بلند کرو کرو میں اپنی گفتگو ختم بھی کرینا سرکار دی عزت و ناموس واسطے ہتھاں جھنڈے بلاؤ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور ایسا پیار کرو جیسا غازی علم الدین شہید نے حضور نال پیار کیتے سبحان اللہ ایسا پیار کرو جی میں غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید نے پیار کیتے ایسا نبی نال پیار کرو جی میں ویل چیئر والے بابے خادم حسین رضوی کیتے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی مال دی پرواہ نہیں کیتی سب کچھ سونے تے فدا کر دیتے اساں کھاندے مصطفیٰ دے صدقہ ہیں اساں پیندے مصطفیٰ دے صدقہ ہیں سانو حصہ مصطفیٰ کریم دے صدقے نال ملین اس واسطے پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ایک بار اپنا جھنڈا بنا کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب نور کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی سانو سارا حضور دے نال سچی